ان کے روزوں میں تراویح نہیں تھی، ان کے روزوں میں سحر نہیں تھا، ان کے روزے مختصر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول اللہ کے طفیل مہینے بھر کے روزے عطا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روزے میں سحر عطا کیا، پھر افطار عطا کیا، پھر قیام اللیل عطا کیا، رات کی نماز جس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کے طفیل عطا کیا اور بتایا رمضان کا مقصود کیا ہے۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اللہ پوری دنیا کو کھلا رہے اور قیامت تک کھلائیں گے، اور رتی برابر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ فرما رہے ہیں وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ خرچ کرنے والا ہے، اور اس کے خرچ کرنے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے جانور ہیں سب کو روزی اللہ دیتے ہیں، کسی کو بلوں میں دیتے ہیں، کسی کو پانی میں دیتے ہیں، کسی کو پہاڑوں میں دیتے ہیں، کسی کو جنگلوں میں دیتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ روزی بازاروں میں دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ کھیت میں روزی دیتے ہیں۔ انسانوں کی تو منڈیاں ہیں، ان کی اپنی تجارت گاہیں ہیں، ان کے مال ہیں، شاپنگ ہال ہیں۔ پرندوں کی کوئی تجارت نہیں ہے، صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تغدو خماسوں وتروح بطانا، حضور نے فرمایا پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے پیٹ گھر واپس آ جاتے ہیں، ان کی کوئی تجارت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ عصا اس پہاڑ پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے عصا پہاڑ پہ مارا، پہاڑ پھٹا، اندر سے پتھر نکلا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر اس عصا کو اس پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے اس عصا کو پتھر پہ مارا، وہ پھٹا، اس میں سے چھوٹا سا پتھر نکلا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پھر اس چھوٹے سے پتھر پہ عصا مارو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نے عصا مارا، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں تازہ درخت کا پتا تھا، تازہ پتا تھا درخت کا۔ کون ہے جو تین تین پتھروں میں ایک کیڑے کو تازہ درخت کا پتا کھلا رہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت عطا کی تھی۔ ایسی بادشاہت نہ آپ سے پہلے کسی کو بادشاہت ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت ملی۔ لوگ انسانوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، سرحدوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، زمین کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے بادشاہ، حضرت سلیمان جنات کے بادشاہ، حضرت سلیمان زمین کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان ہوا کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان چرند پرند کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان پوری دنیا کے بادشاہ، چونٹی کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے بات کیا تھا، آپ چونٹیوں کی زبان سمجھتے تھے اور چونٹیوں کی بولی کو سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا آپ کو بادشاہ بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے بادشاہ بنایا، میں آپ کی پوری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تم نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان نے کہا آپ نے مجھے بادشاہ بنایا، پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، میں دعوت کر سکتا ہوں، مجھے دعوت کرنے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان تم دعوت نہیں کر سکتے۔ حضرت سلیمان نے کہا پروردگار مجھے اجازت دیجیے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے اصرار کیا، اللہ نے اجازت دیا، کئی مہینوں تک کھانا پکایا گیا، بڑے بڑے جنگلوں میں کھانا پکایا گیا، دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ پکانے والے انسان بھی تھے اور پکانے والے جنات بھی تھے، جن اور انسانوں نے مل کے کھانا بنایا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک کھانے کے دیو تھے، کھانا چلا ہوا تھا، کھانا پک گیا۔ کئی مہینوں کے بعد حضرت سلیمان نے کہا بولا کھانا پک گیا، اب میں آپ کی پوری مخلوق کی دعوت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سلیمان دعوت کرو اور دعوت شروع کرو۔ حضرت سلیمان نے کہا کہاں سے شروع کرو؟ اللہ نے فرمایا سمندر کی مخلوق سے شروع کرو۔ سمندر کی مخلوق کو حضرت سلیمان نے کہا آج پوری مخلوق کی سلیمان کے پاس دعوت ہے، تم آؤ اور سلیمان کے پاس کھانا کھاؤ۔ حضرت سلیمان نے آواز لگایا تو سمندر سے ایک مچھلی نکلی اور اس نے اپنا منہ کھولا اور کھول کے کہا سلیمان میرے منہ میں کھانا ڈالو۔ حضرت سلیمان نے جنات سے کہا اس کے منہ میں کھانا ڈالو۔ حضرت سلیمان سمجھتے تھے ایک کنٹل کھائے گی، 2 کنٹل کھائے گی، 4-5 کنٹل کھائے گی، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت سلیمان اس کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے، پورے دیگ ختم ہو گئے اور اس کا منہ کھلا کے کھلا رہ گیا۔ حضرت سلیمان سے اس مچھلی نے کہا سلیمان
بس ہو گیا، تمہارا کھانا ختم ہو گیا، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا، کھانا ڈالو۔ حضرت سلیمان نے کہا کتنا کھائے گی؟ پورا تو اکیلی نے کھا لیا اور تجھ اکیلی کو پورا دے دیا گیا، اب کھانے کا ایک دانہ نہیں بچا۔ تو مچھلی نے کہا سلیمان تم نے اتنا کھلا کے خوش ہو گئے، سنو میرا رب دن میں 3 مرتبہ اس سے زیادہ کھانا کھلاتا ہے۔ ایک مچھلی کو سلیمان علیہ السلام نہیں کھلا سکے اور دعوت نہیں کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے مچھلی نے کہا مجھے اکیلی کو میرا اللہ دن میں 3 مرتبہ اس سے زیادہ کھلاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس خزانے ہیں، اللہ بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتے۔ رمضان میں اللہ تربیت دینا چاہتے، رمضان میں ریاض صحت کراتے، رمضان میں مشق کراتے۔ اللہ رمضان سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خدا کا خوف آ جائے اور اللہ کا ڈر تمہاری زندگی میں آ جائے۔ رمضان میں جیسے ہم کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی نہیں پیتے، کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی نہیں کھاتے، رمضان میں کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی ہم اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے، حلال کام نہیں کرتے، تو اللہ فرمایا جیسے رمضان میں تم رہے ایسے رمضان کے بعد بھی رہو۔ سال کے 11 مہینے تمہارے تقوی میں گزرے، پرہیزگاری میں گزرے، خدا کے خوف میں تمہارے سال کے 11 مہینے گزرے اور پوری زندگی تمہاری اس میں گزرے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے روزہ صرف رمضان میں نہیں ہے، ایک روزہ رمضان کا ہے اور ایک روزہ پوری زندگی کا ہے۔ رمضان کا روزہ سحر سے شروع ہوتا ہے اور افطار پہ ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان کا روزہ سحر سے شروع ہوتا ہے، افطار پہ ختم ہوتا ہے، اور زندگی کا روزہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے اور موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ رمضان کا روزہ یہ ہے تم کھانے سے بچو، رمضان کا روزہ یہ ہے تم پینے سے بچو، رمضان کا روزہ یہ ہے تم ناجائز خواہش پوری کرنے سے بچو، یہ رمضان کا روزہ ہے۔ اور زندگی کا روزہ یہ ہے تم قرآن پہ عمل کرو، زندگی بھر کا روزہ یہ ہے تم اللہ کو راضی کرو، زندگی بھر کا روزہ یہ ہے رسول اللہ کی سنت کے سانچے میں ڈھالو، انہوں سے سچی محبت کرو، یہ زندگی بھر کا روزہ ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جیسے تم رمضان میں روزہ رہے ایسے زندگی بھر کا روزہ ہو، حرام سے بچو، ناجائز سے بچو، حلال اپناؤ، ڈرو، زندگی میں اللہ سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ تمہیں موت آنے والی، اس بات سے ڈرو حشر کے میدان میں تم سے تمہاری زندگی کا سوال ہوگا، ڈرو اس بات سے کوئی دیکھے نہ دیکھے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں کیسے ڈر تھا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، امیر ہیں مسلمانوں کے، حضور نے جیتے جی حضرت ابوبکر کو جنت کی خوشخبری سنایا اور یوں کہا تھا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر تو جنت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا میں نے سب کا بدلہ دیا، ابوبکر کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور نے فرمایا تھا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابوبکر کا بدلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں ڈرو، لوگ سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھ کے 7 خون معاف ہو گئے، روزہ رکھ کے رمضان گزر گیا اب ہم ولی بن گئے، اب قدرت بن گئے، اب پورے گناہ ہمارے معاف ہو گئے، اب جو چاہے وہ کرو۔ صرف عبادت سے آدمی جنت میں نہیں پہنچتا جب تک آدمی بندوں کے حق ادا نہیں کرے گا۔ کسی کو مارا، کسی کو ظلم کیا، کسی کو رلایا، کسی کی زمین دبا لیا، کسی کے پیسے کھا لیا، بیوہ بہن کے پیسے کھا لیا، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں ہے تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صرف نماز سے، صرف روزے سے، صرف حج سے آدمی جنت میں نہیں جاتا جب تک آدمی بندوں کا حق ادا نہیں کرے گا۔ رسول اللہ بیمار تھے، اللہ کے حبیب ساقی کوثر شافی نشر رحمت للعالمین بیمار تھے، آپ مرض الوفات میں تھے، اسی بیماری میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ بیمار تھے، مسجد میں چل کے نہیں آ سکتے تھے، آپ کے بدن میں انتہائی درجے کی کمزوری تھی، آپ پہ بخار چڑھا ہوا تھا، ٹمپریچر بڑھا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے 2 صحابہ سے فرمایا مجھے سہارا دو، میں مسجد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو 2 صحابہ نے سہارا دیا اور آپ پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، اور اس حالت میں آپ نے مسجد میں نماز ادا کیا اور قیامت تک اپنی امت کو بتایا تم جس نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہو تمہارے نبی آخری وقت ہے اور گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جا رہے اور نماز ادا کر رہے، اور تم صحت میں نماز ادا نہیں کرتے، طاقت ہے بدن میں نماز ادا نہیں کرتے، بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہو، تو بتاؤ کہ قیامت کے دن اس نبی کا سامنا کیسے کرو؟ نبی کے ہاتھوں تمہیں جامع کوثر کیسے ملے گا؟ نبی کی شفاعت کیسے ملے گی؟ حضور پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، نماز کے بعد آپ منبر پہ تشریف رکھے، جلوہ افروز ہوئے، آپ نے صحابہ کے درمیان خطاب کیا، بیان کیا، اور ایسا بیان کیا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا سے جانے والا بیان کر رہا، ایسا محسوس ہوتا تھا
کہ وہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں. آپ نے ایسے بیان کیا، صحابہ رو پڑے. ذرا العیون حدیث میں ہے، صحابہ کی آنکھیں بہ پڑی، پورا مجمع رو پڑا، سب کی ہچکیاں بن گئی. پھر حضور نے فرمایا دیکھو میں دنیا میں بدلہ برابر کرنا چاہتا ہوں. اگر میں نے کسی کو مارا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کا پیسہ میرے ذمہ ہے، آج میں زندہ ہوں، آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے. اتنا سننا تھا. صحابہ پھر رو پڑے، پورے مسجد سے رونے کی آواز آنے لگی. جب صحابہ کا رونا کم ہوا تو ایک صحابی جن کا نام عکاشہ تھا کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے اے اللہ کے حبیب آپ نے مجھے مارا تھا ایک مرتبہ میری پیٹھ پہ، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا او منافق تو رسول سے بدلہ لے گا؟ حضرت عمر نے تلوار نکالا اور کہا اللہ کے حبیب اس گستاخ کا سر قلم کر دوں گا اور اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ رحمت للعالمین سے بدلہ لینا چاہتا ہے، جن کے طفیل دنیا بنی ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا عمر میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت آؤ. یہ مجھ سے بدلہ لے گا، میں اس کا بدلہ دنیا میں دوں گا، میں آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. حضور تعلیم دینا چاہ رہے انسانوں کو اور یہ بتانا چاہ رہے دیکھو دنیا میں بدلہ لے لو، برابر کر لو، حشر کے میدان میں پھر تمہاری نیکیاں دینا پڑے گی. حشر کے میدان میں پیسہ نہیں چلے گا، روپیہ نہیں چلے گا، گاندھی جی کی نوٹ نہیں چلے گی. حشر کے میدان میں نیکیاں چلے گی. رسول اللہ بتائے اپنی امت کو. عکاشہ صحابی کو بلا کے کہا بدلہ لے لو. عکاشہ نے کہا اللہ کے حبیب ایک مرتبہ ہم سفر میں جا رہے تھے، میں بھی اونٹ پہ سوار تھا، آپ بھی اونٹ پہ سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، آپ نے گھوڑے سے میری پیٹھ پہ مارا تھا. حضور نے فرمایا گھوڑا منگایا جائے. ایک صحابی گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور جا کے کہا آپ کے بجرگ گھوڑا منگا رہے. حضرت فاطمہ نے لاڈلی بیٹی نے کہا گھوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو آنے والے صحابی نے فرمایا ایک صحابی ہے حضور سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور حضور کو مارنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، اور آپ کی پیٹھ پہ گھوڑا برسانا چاہتے ہیں. حضرت فاطمہ لاڈلی بیٹی تھی، چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگی دیکھو میرا بجرگ بیمار ہے، پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے ہیں، جو مانگنا چاہتا ہے اس سے کہو محمد رسول کی بیٹی حاضر ہے، وہ مجھ سے آ کے بدلہ لے لے، فاطمہ سے آ کے بدلہ لے لے. ابا جان سے بدلہ مت لو، ابا جان کمزور ہو گئے، بخار ہے ابا جان کو، ابا جان سے بدلہ مت لو. حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر کہا اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو آہستہ سے مارے میرے ابا جان کی پیٹھ پہ، ابا جان کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہیں ابا جان کو آہستہ سے مارے. وہ صاحب کوڑا لے کے آئے، عکاشہ کے ہاتھ میں دیا. حضرت عکاشہ نے کوڑا لیا، مارنا چاہتے تھے. صحابہ کی آنکھوں میں خون اترا، سب کی آنکھوں میں غصہ آنے لگا، سب صحابہ ان پہ ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا نہیں چھوڑو عکاشہ کو، میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم کیوں بیچ میں آتے ہو؟ پھر عکاشہ نے کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، حضور کے قریب آئے، آگے کہا اللہ کے حبیب جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری پیٹھ ننگی تھی اور میری پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا، آپ بھی اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹائیے. حضور نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا. حضرت عکاشہ نے جب دیکھا رسول اللہ کی پیٹھ پہننا ہے، کپڑا نہیں ہے اور ننگی پیٹھ ہے، تو حضرت عکاشہ کی محبت نے جوش مارا، ان کو برداشت نہیں ہوا. حضرت عکاشہ دوڑ کے گئے، حضور کی پیٹھ پہ بہت ہی مہر نبوت، اس کو جا کے چومنے لگے بے اختیار اور رو کے کہتے اللہ کے حبیب میں آپ سے بدلہ لے سکتا تھا، میں تو اس مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا، میں تو اس مہر کو بوسہ لینا چاہتا تھا. سب صحابہ حیران ہوئے، سب کی آرزو تھی کاش عکاشہ کی جگہ ہم ہوتے اور عکاشہ کے بدلے ہم رسول اللہ کے مہر نبوت کو بدلہ لے لیتے. ہم یہ سمجھتے ہیں روزوں سے نجات پائیں گے نہیں. نبی نے جاتے جاتے بتا دیا دنیا میں بدلہ دے دو، آخرت کا بدلہ بڑا سخت ہوگا، اللہ حساب دیں گے کیا بدلہ دے سکو گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دیا، ابوبکر کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے. وہ ابوبکر دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے. ہر آدمی کو دنیا سے جانے سے پہلے پتا چل جاتا ہے اس کا آخری وقت ہے. اللہ ڈھیل دیتے، مہلت دیتے، بتا کے اللہ چاہتے ہیں اب تو توبہ کر لے، اب تو معافی مانگ، اب تو اللہ کے سامنے گر گیا، اب تو عاجز بن جا. اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ پیار ہے اور بہت محبت ہے. اس لیے میرے بھائیو اللہ نے رمضان دیا، رمضان کا یہ جمعۃ الوداع دیا، رمضان کی مبارک ساعتیں دی. اللہ چاہتے کبھی تو میرا بندہ آ کے توبہ کرے، کبھی تو معافی مانگے. مرنا ہے سب کو میرے بھائیو، موت آئے گی. جیسے رمضان گزر گیا ایسے زندگی گزر جائے گی، جیسے رمضان ختم ہوا
ایسے زندگی ختم ہو جائے گی. جیسے رمضان کی تھوڑی گھڑیاں باقی ہیں ایسے زندگی کی کچھ گھڑیاں باقی ہیں. پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے, پتہ نہیں پھر رمضان ہم پائیں نہ پائیں, پتہ نہیں پھر رمضان کا جمعۃ الوداع ملے نہ ملے. آخری جمعہ ہے میرے بھائیوں, پھر رمضان کی رونقیں, سحری کی رونق اور افطار کی رونقیں ملے نہ ملے. اس لیے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھے اپنی زندگی کا, اور یہ یقین جانے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کی تیاری کریں. عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو گھر بنائے, عقل مند آدمی وہ نہیں جو نئی کار خریدے, عقل مند آدمی وہ نہیں جو اچھے کپڑے پہنے, عقل مند آدمی وہ نہیں جس کے پاس بینک بیلنس ہو, عقل مند آدمی وہ نہیں جس کے پاس ڈپازٹ ہو, عقل مند آدمی وہ نہیں جس کے پاس زمین جائیداد ہو. ہم لوگ فخر کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس زمین جائیداد ہے. ارے تیری کہاں سے ہے؟ تیرے بیوی بچوں کی ہے, تیرے رشتے داروں کی ہے. تو مرے گا تیرے ساتھ ایک پائی نہیں جائے گی قبر میں, سب تیری بیوی بچوں لے لیں گے اور تھوڑے دن میں تجھے بھول جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا تو تھا نہیں تھا. ایک صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے بہت پیسہ چھوڑا. میں ان کے پاس, ان کے بیٹوں کے پاس گیا. میں نے ان سے کہا تمہارے باپ اچھے آدمی تھے, بہت پیسہ چھوڑ کے مرے ہیں, تم اپنے باپ کے لیے ایک مسجد بنا دو. تو ایک بیٹا کھڑے رہ کے کہنے لگا باپ کا پیسہ نہیں, پیسہ ہمارا ہے, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, کہاں پیسہ لگانا ہے, کہاں خرچ کرنا ہے. 1 سال ہو گیا ان کا انتقال ہوئے, ان کے بچے شرابی اور کبابی بن گئے اور جوا کر رہے اور باپ کے پیسوں سے عیاشی کر رہے. مال ہمارا نہیں ہے, مال ہماری اولاد کا ہے, رہنے والے رشتے داروں کا مال ہے, زندہ لوگوں کا مال ہے. مرنے کے بعد 2 گز کمر کے ٹکڑوں میں لپیٹ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. حضور نے فرمایا تو کہتا ہے میرا مال, تیرا مال وہ ہے جو تو کھا کے ختم کر دے, تیرا مال وہ ہے جو تو پہن کے پھاڑ دے, تیرا مال وہ ہے جو تو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے, وہ تیرا مال ہے. آج کسی سے پوچھو کہ کیوں کماتے ہو, تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے, کہتے ہیں بیوی بچوں کے لیے, پیچھے ہم بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے, نادان ہے وہ آدمی دنیا کا سب سے بڑا پاگل ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے. دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت گزارنا, اس سے بڑا پاگل کوئی. تو ہم سب کو مرنا ہے. حضرت ابوبکر دنیا سے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے, زمین پہ لیٹے ہیں, 63 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی. حضرت عائشہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا تھا. حضرت ابوبکر کو ہوش آ رہا تھا, بے ہوش ہو رہے تھے. ہوش آیا, بیٹی سے پوچھا بیٹی یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا بجن میں آپ کے لیے نیا کفن منگوائی ہوں, میں آپ کے لیے نیا کفن لے کے آئی ہوں. تو حضرت ابوبکر کی چیخ نکلی اور اس کو فرمایا بیٹی وعدہ کر یہ جو نیا کفن ہے, نیا کپڑا ہے, تو اس کو کسی بیوہ کو دے دے گی, وہ بیوہ اس کو اپنا دوپٹہ بنا لے گی. کسی یتیم کو دے دے گی, یتیم اس کو اپنا کپڑا بنائے گا, تو مجھے نئے کفن میں نہیں کفنائے گی, وعدہ کر. بیٹی نے وعدہ کیا اور کہا بجان ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو نئے کفن میں نہیں کفنایا جائے گا. بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, پھر بیٹی سے کہا بیٹی ہاتھ آگے بڑھاؤ. بیٹی نے ہاتھ آگے بڑھایا تو فرمایا بیٹی وعدہ کرو مجھے پرانے کپڑے میں کفن دو گے. پھر کہا بیٹی بتاؤ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو آپ کے بدن میں نیا کپڑا تھا, پرانا کپڑا تھا. تو حضرت عائشہ رو پڑی, کہنے لگی رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بدن میں جو کپڑا تھا اس میں 12 پیمنٹ لگے ہوئے تھے, 12 ٹکڑے لگے ہوئے تھے آپ کے کپڑے میں. حضرت ابوبکر رو پڑے, کہا اگر میں نیا کپڑا پہن کے جاؤں گا تو میں رسول اللہ کو کیا بتاؤں گا. حضور مجھ سے کہیں گے ابوبکر ہمیں تو کفن نہیں ملا, ہم پرانے کپڑے میں آ گئے, 12 پیمنٹ لگے کپڑے تھے, تو رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. کہا بیٹی وعدہ کرو یہ کفن تم غریبوں میں بانٹ دو گے اور تقسیم کر دو گے. پھر ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی کل حشر کے میدان میں اللہ نیا کپڑا نہیں دیکھیں گے, کفن نہیں دیکھیں گے, اللہ حشر کے میدان میں امان دیکھیں گے. اللہ حشر کے میدان میں یہ دیکھیں گے تمہیں رمضان دیا گیا تھا, رمضان میں تم کتنے نیک عمل کر دیا ہے, شہر میں کتنی دعائیں کر دیا ہے, افطار میں اللہ کو کیسے منا کے آئے, رمضان میں کیسے روزے رکھ کے آئے, تمہیں زندگی دی گئی تھی, زندگی میں کتنی عبادت تم کر کے آئے. رمضان اسی لیے ملا تھا کہ زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. نرم بستر چھوڑنا ہے, گرم گھر چھوڑنا ہے, دولت اوپر کے اوپر رہ جائے گی, کفن کے کپڑوں میں لپٹ کے قبر کے حوالے کر دیا جائے گا. ابراہیم ابن ادھم اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا حضرت ابراہیم ابن ادھم کے بارے میں, بڑے بادشاہ تھے ابراہیم ابن ادھم, بہت بڑے بادشاہ تھے حضرت ابراہیم ابن ادھم.
بادشاہ میں چور تھے، نشہ، دولت کا نشہ، عہدے کا نشہ، بادشاہت کا نشہ، حکومت کا نشہ، یہ وہ نشے ہیں جو اترنے کا نام نہیں لیتے۔ ابراہیم ابن ادھم کو نشہ تھا، بادشاہت کا نشہ۔ بادشاہ اپنے کام سے فارغ ہوئے اور اپنے قیام گاہ میں اور آرام گاہ میں آئے۔ ایک لونڈی جو ان کے بستر کو صاف کرتی تھی، پنکھا جھیلتی تھی، اس لونڈی نے دیکھا، بستر بچھایا، بستر کو صاف کیا۔ بادشاہ آنے سے پہلے سوچا یہ نرم بستر ہے، بادشاہ روزانہ اس پہ سوتے ہیں، آج میں سو کے دیکھوں گی، دیکھیں بستر پہ نیند کیسے آتی ہے۔ تو وہ لونڈی بستر پہ سو گئی، نرم بستر تھا، نیند لگ گئی اور نیند کی آغوش میں چلے گی۔ ابراہیم ابن ادھم آئے، دیکھا میرے بستر پہ معمولی لونڈی سوئی ہوئی، نوکرانی سوئی ہوئی ہے۔ آپ میں سے باہر ہو گئے غصے میں، کوڑا اٹھایا اور اسے مارنے لگے۔ وہ لونڈی نیند سے بیدار ہوئی، کوڑا پڑتا تھا، خوش ہوتی تھی، ہنستی تھی۔ تو ابراہیم ابن ادھم بادشاہ نے کہا تمہیں مارا جا رہا، تم ہنس رہی ہو؟ تو اس لونڈی نے ہنستے ہنستے کہا نہیں، میرا ہنسنے کا وقت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں ہنس رہی ہو؟ تو کہا میں ایک مرتبہ بستر پہ سوئی تھی، ایک مرتبہ کے سونے کا یہ وبال ہے، تم تو کتنے سال سے اس بستر پہ سو رہے ہو، سوچو اللہ کے پاس تمہیں کیسے عذاب دیا جائے گا۔ ابراہیم ابن ادھم کی دل کی دنیا بدل گئی، توبہ کیا اور اسی وقت بادشاہت کو چھوڑ کے نکل گئے اور وہیں ہونے اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا، آذربائیجان روانہ کیا، ایک لشکر بھیجا تھا، آذربائیجان لشکر بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر کے امیر تھے، عتبہ بن فرقد لشکر کے امیر تھے۔ لشکر گیا آذربائیجان، مسلمانوں کو فتح ہوا، مسلمانوں کی جیت ہوئی اور مسلمانوں نے جنگ جیتا۔ خوشی میں حضرت عتبہ بن فرقد نے ایک میٹھا تیار کیا کھجور سے، گھی سے، اور تیار کر کے اپنا غلام، اس کا نام سہیل تھا، اس کے ہاتھ سے مدینہ بھیجا اور کہا یہ میٹھا ہے، حضرت عمر کو دے کے آؤ۔ حضرت عمر کے پاس میٹھا پہنچا، حضرت عمر کے پاس میٹھا آیا، حضرت عمر نے کشت سے کپڑا ہٹایا، میٹھا دیکھا، حضرت عمر ہمارا ہوتے تو خوش ہوتے۔ حضرت عمر نے میٹھا دیکھا، میٹھا اٹھایا، منہ میں ڈالا، میٹھا بہت لذیذ تھا، کہنے لگے ان ھذا لطیب الاثر، ارے یہ تو بہت میٹھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت لذیذ ہے۔ پھر حضرت عمر نے کھانا روک کے فرمایا یہ بتاؤ یہ سب مسلمانوں کو دیا جا رہا، یہ صرف عمر کو دیا جا رہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے اسپیشل بھیجا گیا، آپ کے لیے تیار کیا گیا، ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہوتے۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، فرمایا حشر کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھیں گے کتنے لوگ بھوکے مر رہے تھے اور تم اچھا میٹھا کھا کے آ گئے تھے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور میں جا کے عتبہ سے کہو یہ مال نہ اس کے باپ کا ہے، نہ اس کی ماں کا ہے، نہ اس کا مال ہے، بیت المال کا مال ہے، پورے مسلمانوں کا مال۔ آج ہم کس کس کا مال حرام کر دیتے ہیں، کس کس کا مال ہضم کر لیتے ہیں، پھر بھی ہم سوچتے ہیں جنت ہمارا نانی کا ایمان خانہ ہے اور ہم جنت میں پہنچیں گے۔ نہیں بھائیو، زندگی میں تقویٰ آ جائے، خدا کا خوف آ جائے اور ڈر آ جائے۔ رمضان کا مقصود یہی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آپ نے پانی مانگا، غلام شربت لے کے آیا، آپ نے شربت پیا، زمین پہ رکھا، گھونٹ پی کے اور رونے لگے اور ایسا روتے تھے جیسے آپ کی جان نکل جائے گی۔ جب ہوش آیا کسی نے کہا پانی کی جگہ شربت پیش کیا گیا تھا، رونے کی کیا بات؟ تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہنے لگے میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ تھا، تمہیں نہیں معلوم، ہم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے، آقا میرے آگے تھے رحمت للعالمین، میں حضور کے پیچھے تھا، حضور کوئی پیر اٹھاتے تو میں اس پہ اپنا پیر رکھتا، رسول اللہ کے پیر مبارک پہ میں اپنا پیر رکھتا۔ کتنے خوش نصیب حضرت ابو بکر، حضور کا ساتھ نصیب ہوا دنیا میں بھی اور پھر قبر میں بھی حضور کا ساتھ نصیب ہوا۔ حضرت ابو بکر پورے صحابہ میں سب سے زیادہ قریب حضور کے تھے، سب سے زیادہ قریب حضور کے تھے۔ غار ثور میں حضور کے گود میں، ابو بکر کے گود میں حضور سر رکھ کے سو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے قریب سب سے زیادہ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں جہاں حضور پیر رکھتے تھے وہیں پیر رکھا۔ اچانک رسول اللہ رک گئے اور کسی چیز کو اپنے سے ہٹانے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب کیا چیز ہے جس کو آپ ہٹا رہے؟ کوئی چیز تو نظر نہیں آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا۔ دنیا میرے پاس آئی تھی، دنیا میرے پاس آئی تھی، میری آخرت کو جاننے کے لیے آئی تھی، دنیا بن سنور کے آئی تھی، خوبصورت بن کے آئی تھی اور دنیا میری آخرت کو برباد کرنا چاہی تھی۔ میں نے دنیا کو بھگا دیا۔ جاتے جاتے دنیا نے کہا تم تو نبی تھے بچ گئے،
تم تو اللہ کے حبیب سے بچ گئے، خدا کے لاڈلے سے بچ گئے، تمہارے بعد تمہاری امت نہیں بچے گی، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہوگی۔ آج دنیا کی ہوس میں رمضان کی عبادتیں لذتیں یاد نہیں، دنیا کی ہوس میں، کپڑوں کی ہوس میں، جوتوں کی ہوس میں، بچوں کے شاپنگ کی ہوس میں، رمضان کی لذتیں اور رمضان کی حلاوتیں ہمیں یاد نہیں دی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، حضور نے کہا تھا تم تو بچ گئے، تمہارے بعد تمہاری امت نہیں بچے گی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا میں شربت نہیں پی سکتا، کہیں ایسا تو نہیں ہے دنیا میرے پاس آ گئی ہو میری آخرت برباد کرنے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں زندگی مختصر ہے، رمضان اللہ کا مبارک مہینہ تھا، روشت ہو رہا ہے، کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے جانے پہ خوشی نہیں ہوتی، اس کے جانے پہ افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ آج کیسے مسلمان رمضان جا رہا ہے، صحابہ روتے تھے، آج ہم رمضان جا رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں۔ رمضان جانے کی خوشی نہیں منانا ہے، رمضان جانے پر غم منانا ہے، غم کرنا ہے۔ اللہ کا مہمان آیا تھا، ہم نے اس کی جیسے قدر کرنا تھا نہیں، جیسے اکرام کرنا تھا نہیں کر سکے، جیسے اعزاز کرنا تھا ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے استاد ہمیں پڑھانے والے ہمارے پاس آتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں آپ آئے تھے، ہمارے استاد تھے، آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان تھا، جیسی آپ کی قدر کرنا تھا ہم نہیں کر سکے۔ استاد دنیا کا استاد، اس کو ہم کہتے ہیں جیسے قدر کرنا تھا نہیں کر سکے۔ استاد کے جانے پہ افسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ ہمارے گھر آتے ہیں، میں ہر مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں تھوڑے دیر اور رک جاتے، آج ایک دن رک جاتے۔ جب ماں باپ جانے لگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کیوں جا رہے، تھوڑے دن اور رک جاؤ۔ ماں باپ کے جانے پہ افسوس ہوتا ہے، استاد کے جانے پہ افسوس ہوتا ہے، مگر کتنے ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ رمضان جانے پہ ہمیں افسوس نہیں ہو رہا، رمضان ہم سے ودا ہو رہا، پچھڑ رہا رمضان، آخری سے آتے ہیں، آخری جمعہ ہے رمضان کی، کچھ دن بچے ہیں رمضان کے جانے پہ افسوس ہو۔ اور رمضان ملا تھا آخرت کی تیاری کے لیے، کس نے کہا مسلمانوں کو رمضان عید کی تیاری کے لیے ملا تھا؟ رمضان عید کی تیاری کے لیے نہیں ملا تھا، رمضان آخرت کی تیاری کے لیے ملا تھا۔ آپ پڑھو سیرت رسول اللہ کی، عید کا دن ہے، رسول اللہ بھوکے گھر آئے، اما جان حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ کھانے کی کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب کوئی چیز گھر میں نہیں ہے کھانے کی۔ حضور بھوکے مسجد میں گئے، آپ نے اپنی پیشانی کو اللہ کے بارگاہ میں چھپایا اور رو کے کہنے لگے پروردگار عائشہ بھوکی ہے، میں بھوکا ہوں، حسنین بھوکے ہیں، فاطمہ بھوکے ہیں، عید کا دن ہے، پورا مدینہ خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے، آج گھر میں کچھ بھیج دے، آج اپنے فضل سے بھیج دے۔ آپ مسجد سے گھر آئے، پوچھا عائشہ کچھ ملا، کہیں سے کچھ آیا؟ کہا اللہ کے حبیب کچھ نہیں آیا۔ پھر حضور مسجد میں گئے عید کے دن، پھر رو کے کہنے لگے اے سارے خزانوں کے مالک، اے روزی دینے والے پروردگار، اپنے رسول کو روزی دے دے، عید کے دن عائشہ بھوکی ہے، گھرانے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں۔ پھر آپ گھر گئے، پھر پوچھا عائشہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ حضرت عائشہ نے کچھ کہا کچھ نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ مسجد میں گئے، آپ اندازہ لگاؤ عید کے دن ہم پیٹ بھر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، عید کے دن ہم پیٹ بھر کے رسول کو بھول جاتے ہیں، عید کے دن نئی فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ 2 سال 3 سال پہلے گلبرگہ 2 بچے گئے تھے نئی فلم دیکھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جگہ پہ ان کا انتقال ہو گیا۔ عید کے دن بھی ہم بدمست ہوتے ہیں۔ عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے جو عید کے دن اللہ کو یاد کرے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا عید کس کی ہے؟ تو فرمایا عید تو اس وقت ہوگی جب دید ہوگی، عید اس وقت ہوگی جب دید ہوگی۔ پوچھا کس کی دید ہوگی؟ کہا محبوب کی دید ہوگی، اللہ کی دید ہوگی، اللہ کے رسول کی دید ہوگی۔ عید تو اس دن ہوگی، مومن کی عید اس دن ہے جب مومن اللہ کو راضی کرے۔ کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، شیر خورما کھانے کا نام عید نہیں ہے، بچوں کو نئے کپڑے پہنا کے خوش ہونے کا نام عید نہیں ہے۔ عید تو اس کی ہے جو رب کو راضی کرے، عید تو اس کی ہے جس کے اللہ اس سے راضی ہو جائے، عید تو اس کی جو اللہ کی بڑائی بیان کرے، عید تو اس کی ہے جو دوسروں کو خوش کرے، اس کی عید ہے۔ حضور تیسری مرتبہ گھر آئے، پوچھا عائشہ کچھ آیا؟ کہاں عثمان غنی آئے تھے اور حضرت عثمان غلہ دے گئے اور اناج دے گئے، رسول اللہ سجدے میں گر گئے، فرمایا عائشہ عثمان نہیں دیے، اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے پہنچایا ہے اور عثمان کو ذریعہ بنایا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے فرمایا مولا میں عثمان سے خوش ہوں، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا، میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی عثمان سے خوش ہو جا، میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عید کے دن ہمارے آقا رحمت للعالمین سرکار دو عالم بھوکے ہیں،
کھانے کی کوئی چیز گھر میں نہیں ہے، 3 مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ہم عید کے دن پیٹ بھر کے اللہ رسول کو یاد نہیں کرتے۔ عید کے دن عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، عید تو مہینے بھر کے روزے رکھنے کا نام ہے۔ پرانے کپڑے پہن کے عید کرنے میں آدمی شرماتا ہے، مگر معاف کیجیے ہم کس قدر ذلیل ہو گئے۔ روزہ رکھ کے عید کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی، روزہ نہیں رکھ کے، روزہ چھوڑ کے عید کرتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی۔ کتنے لوگ ہیں روزہ چھوڑے اور عید میں خوش ہیں کہ ہماری عید ہوگی نہیں، عید تو اس کی جو ہم کو راضی کرے، اور میرے بھائیو عید اس کی جو دوسروں کو خوش کرے۔ ہم خود کھا کے خوش ہوتے ہیں، خود پہن کے خوش ہوتے ہیں، نہیں، حضور کی سیرت پڑھو، عید تو اس کی ہے جو دوسروں کو خوش کرے۔ کتنے غریب ہیں جو دانے دانے کو محتاج ہیں، کتنے غریب ہیں کئی دن گزر جاتے ہیں ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، یتیم ہے جن کا باپ نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے لا رہے ہیں، یتیم دیکھ کے رو رہے ہیں، ماں سے پوچھ رہے ہیں امی ان کے ابو تو کپڑے لا رہے ہیں، ہمارے ابو کب آئیں گے؟ ماں کہتی ہے بیٹے تمہارے ابو ایسی جگہ چلیں گے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ ماں بچوں کو کلیجے سے لگا کے روتی ہے۔ میں کچھ دن پہلے گاؤں میں گیا تھا، ایک عورت آئی 3 بچیوں کو لے کے اور آ کے کہنے لگی میرا شوہر چلا گیا، میری یہ تیسری شادی تھی، تینوں شوہروں کا انتقال ہو گیا اور یہ میری 3 بچیاں ہیں، نہ مجھے کپڑے ہیں عید کے لیے، نہ بچیوں کے پاس کپڑے ہیں عید کے لیے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی نہ میرے پاس کپڑے ہیں نہ میری بچیوں کے پاس کپڑے ہیں۔ ایسے کتنے غریب ہیں، ہم پہن کے خوش ہو رہے ہیں اور غریبوں کے کلیجوں پہ چھریاں چل جا رہی، یتیموں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، بیوہ کے راتوں میں نیند نہیں آ رہی، بیوہ کو راتوں میں نیند نہیں آ رہی۔ کل اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے تم تو خوش ہو گئے عید کے دن، کتنے لوگ عید کے دن روتے رہے، ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم کیا جواب دیں؟ میرے بھائیو عید اس کی ہے جو دوسروں کو خوش کرے۔ رمضان جا رہا ہے، توبہ استغفار کرے، خوب صدقہ خیرات کرے، خوب غریبوں کی مدد کرے، خوب یتیموں کی مدد کرے، خوب بیواؤں کی مدد کرے۔ کل قیامت کے دن جو روزے نامکمل ہوں گے، ادھورے ہوں گے، اللہ صدقہ خیرات سے ان روزوں کو پورا کرے گا۔ صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ ان روزوں کو پورا کریں گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، حضور نے فرمایا آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو، قربان نہ کر دو۔ ابو الدرداء ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، 600 درخت تھے کھجور کے، میٹھے پانی کا چشمہ تھا، رسول اللہ اس باغ میں جاتے تھے، آرام کرتے تھے، چشمے میں بیٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، اس باغ کے کنویں کا پانی میٹھا تھا، حضور پانی منگواتے تھے، پیتے تھے۔ صحابہ ابو الدرداء سے کہتے تھے ابو الدرداء تم کتنے خوش نصیب ہو، رسول اللہ تمہارے باغ میں آتے ہیں، تمہارے باغ میں آرام کرتے ہیں، تمہارے باغ کا پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابو الدرداء خوش ہوتے تھے، قرآن کی آیت اتری اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پر قربان کرو۔ ابو الدرداء فجر کے بعد آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کی حبیب میری پوری دنیا میرا باغ ہے، پورا سرمایہ میرا باغ ہے، پوری دولت اور پوری پونجی میرا باغ ہے، اللہ کی حبیب میں وہ باغ آپ کو نذرانہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں نثار کرنا چاہتا ہوں، میں وہ باغ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ مدینے کے غریبوں میں اور بیواؤں میں اس کو تقسیم کر دو۔ حضور خوش ہو گئے، رسول اللہ نے دعائیں دیا، ابو الدرداء اپنے باغ کے پاس آئے، بیوی کو آواز دینے لگے، کہنے لگے باہر آ جاؤ۔ بیوی نے کہا کیوں آئے؟ کہا میں نے یہ باغ رسول اللہ کو ہدیہ دے دیا ہے، مدینے کے غریبوں کو ہدیہ دیا اور وقف کر دیا ہے، باہر آ جاؤ۔ تو بیوی نے کہا تم اندر آؤ، ضروری سامان تو لے لیں گے باغ سے، بچے ہیں بچوں کو کون اٹھائے گا، تم اندر آؤ۔ تو ابو الدرداء نے فرمایا میں نے جس کو ایک مرتبہ اللہ کے لیے دیا، اب اس میں جاتے ہوئے میرے پیروں میں ڈگمگاہٹ ہوتی ہے، اس میں جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر بیوی سے کہا سن میں نے باغ بھی دیا اور باغ کا پورا سامان بھی دیا، ایک ہفہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن کپڑوں میں تو ہے ان کپڑوں میں بچوں کو لے اور باہر آ جا، باغ کے ساتھ میں نے پورا سامان حضور کو دے دیا۔ پھر جب ان کی بیوی باہر آئی تو ابو الدرداء نے کہا سن جس اللہ نے باغ دیا تھا آئندہ وہ اللہ اور دے گا، مزید دے گا، خرچ کرنے سے اللہ مال بڑھاتے ہیں، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ جذبہ تھا، صحابہ تھا، معلوم تھا دینے سے اللہ اور دیتے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے ہم گن گن کے دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا تم گن کے دو گے اللہ بھی گن کے دے۔ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، دو چیزیں رمضان میں اگر آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوئی تو سمجھو آپ کے روزے قبول نہیں، آپ کی تراویح قبول نہیں، آپ کا قرآن کی تلاوت کرنا قبول نہیں۔ علماء نے لکھا دو چیزیں، غریب کو دیکھ کے دل میں اگر کسک پیدا نہیں ہوئی،
اور غریب کو دیکھ کے آپ کا دل نرم نہیں ہوا تو سمجھو رمضان آپ کا قبول نہیں ہوا. اور دوسرا رمضان میں تقوی پیدا نہیں ہوا, ڈر پیدا نہیں ہوا, خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا تو سمجھو رمضان آپ کا قبول نہیں ہوا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں داخل کرے, اور دعا کیجیے اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اس مہمان کو روتے ہوئے رخصت کریں, غم کے ساتھ رخصت کریں, دل کے طرف کے ساتھ ہم اس مہمان کو رخصت کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رمضان کی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کرے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ جیسا رمضان گزارنا تھا ہم نے نہیں گزارا, ہماری کوتاہیوں سے محروم نہ فرما. پھر ہم نے رمضان میں بولا, پھر رمضان ہم اچھا گزاریں گے, پھر اگلے رمضان میں ہم عبادت کریں گے. دعا کریں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہماری نعمت بڑھائے. جو صورت ادا کی ہو ان سے گزارش ہو صورت ادا